بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کوت الامرے کے سیزن 1 کے 3rd ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ آج کے ایپیسوڈ کی شروعات میں آپ ایک لڑکی کو دیکھیں گے جس کا نام وکٹوریہ ہوتا ہے، اور یہ وہی لڑکی تھی جس کی تصویر کوکس کی فائل میں بھی موجود تھی۔ پھر وکٹوریہ سیدھی ایک دکان میں چلی جاتی ہے جہاں پہلے سے ایک دکاندار ایک عورت کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ وکٹوریہ کو دیکھتے ہی اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا بات ہے خاتون، کافی عرصے سے آپ نے اپنی مہمان نوازی کا موقع نہیں دیا۔ اس پر وکٹوریہ جواب دیتی ہے، جی ہاں، بس کچھ مصروفیات تھی۔ پھر وہی موجود عورت جب وہاں سے باہر چلی جاتی ہے تو اس دکان کا مالک اپنے ساتھ کام کرنے والے بندے سے کہتا ہے، تم ذرا باہر جاؤ اور دروازہ بند کر دینا، یاد رہے کہ کوئی اندر نہ آنے پائے۔ پھر اس کے جانے کے بعد وہ شخص جس کا نام یردانت ہوتا ہے وہ وکٹوریہ سے پوچھتا ہے، کوکس کہاں ہے؟ ہتھیار تو یہاں پہنچ گئے مگر کوکس ابھی تک نہیں آیا۔ اس پر وکٹوریہ جواب دیتی ہے، کون جانے کہ کوکس اس وقت کہاں ہے، بس ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ کل تک قسطنطنیہ پہنچ جائے گا، اسی لیے ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہوگا۔ اپنے تمام بندوں سے کہو کہ وہ ہوشیار رہیں اور محتاط رہیں، کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سلیمان عسکری کو تم مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہو، کب اس کا دماغ خراب ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے جواب میں یردانت کہتا ہے، فکر نہ کریں، اگر یہاں پر ذرا سا بھی خطرہ ہوا تو تمام آرمینائی لوگ اپنی جانیں دینے پر تیار ہوں گے، بس آپ انہیں بلا خوف و خطر یہاں پر لے آئے۔ اور جہاں تک رہی بات سلیمان عسکری اور اس کے سپاہیوں کی، نئے فوجی دستے تشکیل دینے میں مصروف ہیں، کیونکہ عثمانی فوج نے نئے نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو ایک کے بعد ایک نوجوان فوج میں شامل ہونے آتا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ان کی فوج تشکیل ہونے سے پہلے ہم نے کچھ نہ کیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور ہمارے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، اس کے بعد کے مناظر میں آپ دیکھیں گے جہاں الزبیتھ احمد کا انٹرویو لے رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو کہ سڑکوں پر تقریریں کرتے پھر رہے ہو؟ اس پر احمد جواب دیتا ہے کہ یہ میرے وطن سے محبت ہے جس کا میں اس طرح اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد الزبیتھ پوچھتی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ عثمانی فوج کا اس طرح جنگ میں کود جانا ٹھیک ہے؟ اس پر احمد کہتا ہے، آپ مجھ سے غلط سوال کر رہی ہیں، ہم تو صدیوں سے ہی لڑتے آ رہے ہیں، مگر صرف ایک ہی صدی ہوئی ہے جس میں ہمیں مسلسل ہار ہو رہی ہے۔ پھر الزبیتھ کہتی ہے، چلو تو پھر میں اپنا سوال درست کر لیتی ہوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ عثمانی سلطنت گزشتہ ایک صدی سے شکست سے دوچار کیوں ہے؟ اس پر احمد جواب دیتا ہے، کیونکہ اب مستقبل ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور ہم صرف مشرق اور مغرب کے درمیان گھن چکر بن کر رہ گئے ہیں۔ البتہ مستقبل صرف اس کا ہے جس کے پاس سائنس، سیاست اور معیشت ہے۔ جس وقت مغرب اپنے بھاپ کے انجنوں کو ترقی دے رہا تھا تو اس وقت ہم اقتدار کی جنگوں میں پڑ کر اپنا وقت برباد کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے جو اب ہمارے پاس ہماری اپنی زمینیں تک موجود نہیں۔ یہ سن کر الزبیتھ پوچھتی ہے، تو اس بار تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس بار کی جنگ جیت جائیں گے؟ اس پر احمد جواب دیتا ہے، انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے اور ہمیں جیتنا ہی ہوگی، کیونکہ اگر ہم یہ جنگ ہار جاتے ہیں تو پھر اس سرزمین پر ہمارے لیے کوئی بھی رہنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ پھر الزبیتھ مزید پوچھتی ہے، اچھا تو یونانی اور آرمینائی لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ بھی تو اپنی آزادی کے لیے مسلسل لڑ رہے ہیں، کہ عثمانی فوج ان کا مقابلہ کر پائے گی؟ اس پر احمد کہتا ہے کہ باغی صرف مٹھی بھر ہی ہیں، اور ان کے ختم ہوتے ہی وہ دن بھی آ جائے گا جب یونانی اور آرمینائی یہ بات سمجھ جائیں گے کہ ان کے بہترین دوست ترک ہیں، نہ کہ برطانوی اور امریکہ، کیونکہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سن کر الزبیتھ کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ اس پر احمد جواب دیتا ہے، نہیں، دراصل آپ میری فیلنگ سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اس وقت ہم اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر آج ہم نہ لڑے تو ہماری آنے والی نسلوں کے پاس کوئی بھی لڑنے کی وجہ باقی نہیں رہے گی، اور ہماری ان نااہلی کی وجہ سے ہم اپنی نسلوں کو ایک ایسا مستقبل دے کے جا رہے ہوں گے جو بالکل ایمان سے خالی ہوگا، اور پھر ان کی پوری زندگی دوسروں کی غلامی کرتے گزرے گی۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی تاکہ ہم جاگ سکیں۔ ہم اپنا کعبہ تبدیل نہیں کر سکتے
ہم کسی اور کے پرچم تلے، کسی اور کی سرزمین پر، کسی اور کی بولی بول کر ہرگز بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ مغرب کو صرف ہماری زمین یا ہماری معدنیات کی کانوں سے غرض نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری روحوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہماری روحوں پر صرف اسی مالک کا حق ہے جس نے ہمیں ہماری روحیں بخشی ہیں، اور یہ روحیں ہم کسی بھی کافر کے حوالے تو ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ احمد کی یہ باتیں سن کر الزبتھ اس سے کافی متاثر ہوتی ہے۔ پھر جب وہ احمد کے خوابوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو احمد جواب دیتا ہے کہ میں اس جنگی دھوئیں کے پیچھے اپنے نوجوانوں کا دمکتا مستقبل دیکھتا ہوں جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں بھولیں گی نہیں، بلکہ انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہم نے ان کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی، اور پھر وہ نئے آنے والے دور میں اپنی نئی کاوشوں کے ساتھ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیں گے۔ یہ تمام باتیں سن کر الزبتھ کی آنکھیں بھی آبدیدہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں احمد اپنے بابا پہلوان ہسٹریو کے ساتھ رات کا دسترخوان لگاتے ہوئے انہیں بتاتا ہے کہ یاوز اور مستیلی نے روسی ساحلوں پر بمباری کی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ افسردگی سے کہتے ہیں، افسوس اے میرے وطن، افسوس، جن ساحلوں پر آج ہم نے بمباری کی ہے کبھی وہ ہمارے ہوا کرتے تھے، اور ذرا دیکھو تو صحیح کہ آج ہمارے ہی رسالوں اور کتابوں میں انہیں روسی ساحل لکھا جا رہا ہے۔ ہمیں جلد از جلد ان تمام علاقوں کو روس کے قبضے سے نجات دلانی ہوگی جن پر روس نے قبضہ کر لیا ہے، اور جن کمانڈروں نے ان ساحلوں پر بمباری کی ہے میں انہیں دل سے داد دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی احمد مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، بابا، وہاں پر بمباری کرنے والے جہاز کا کمانڈر ایک جرمن تھا۔ احمد کی یہ بات سنتے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلوان ہسٹریو کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی ہو۔ اس کے بعد جب احمد یہ نیوز دکھانے کے لیے انہیں اخبار اٹھا کر دیتا ہے تو وہ احمد کو سعید کو بلانے وہاں سے بھیج دیتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد خود اس اخبار کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ارے جرمنیوں، یہاں تو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہمارا حلیف ہے اور کون ہمارا دشمن۔ پھر اسی اخبار پر ایک اور سپاہی کی تصویر نشر ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ کہتے ہیں، خیال سے رہو انور پاشا، خیال سے، تم جہاں بھی رہو اللہ پاک تمہارا مددگار اور حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ اسی برطانوی ایجنٹ کو دیکھیں گے جس کا نام کبیر تھا، اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ عثمانی فوج میں برطانیہ کے لیے کام کیا کرتا تھا، اور اس وقت وہ ہوٹل کے ایک روم میں موجود تھا، اور جب وہ اس روم کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے وکٹوریا آ کر اس پر بندوق تان لیتی ہے، جس کے یوں اچانک آ جانے کی وجہ سے پہلے تو وہ کافی خوفزدہ ہو جاتا ہے، مگر پھر پرسکون ہو کر جواب دیتا ہے، تم سے اس طرح ملنے کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ اس پر وکٹوریا جواب دیتی ہے، مجھ سے کھلے عام ملنے کی توقع تم ہرگز بھی مت رکھنا، فی الحال تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا صورتحال ہے۔ اس پر کبیر اسے بتاتا ہے، میں کوت الامارہ کے عمر کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، اور ہم ابھی عراق سے یہاں پر پہنچے ہیں۔ شام میں سلیمان عسکری سے ہماری ملاقات طے ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اسے ایک مکتوب دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ ان کاغذوں میں ان تمام قبائل کی تفصیلات موجود ہیں جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان میں سے میں کچھ کو سلیمان عسکری کے حوالے کروں گا تاکہ اس کا اعتماد مجھ پر بحال رہ سکے۔ یہ سنتے ہی وکٹوریا اسے اپنے پاس سے کچھ مکتوب نکال کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے، نہیں، تم سلیمان عسکری کو وہ مکتوب دو گے جو ہم نے تیار کیے ہیں۔ یہ سن کر کبیر اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ ایسا مت کرو، سلیمان عسکری کو مجھ پر پہلے بھروسہ تو کرنے دو، لیکن وکٹوریا کہتی ہے، نہیں، تم یہی کرو گے کیونکہ یہ کوکس صاحب کا حکم ہے۔ اس پر کبیر پوچھتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ان مکتوب کے ذریعے مجھے سلیمان عسکری کے سامنے چارے کی طرح استعمال کر رہے ہوں؟ اس کے جواب میں وکٹوریا کہتی ہے، ہرگز بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوکس صاحب ایسے بندے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے جن کی تربیت انہوں نے بذات خود کی ہو۔ یہ سننے کے بعد کبیر وکٹوریا سے وہ مکتوب ایکسچینج کر لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔